13 آیات منافقین کے متعلق نازل ہوئی۔ منافق وہ ہوتا ہے جس کے ظاہر اور باطن میں اختلاف ہو۔ کئی انداز سے اس کی تعریف کی جا سکتی ہے یا وضاحت کی جا سکتی ہے۔ تو منافق وہ ہوتا ہے جس کا باطن اس کے ظاہر کے ساتھ مطابقت نہ رکھے، اندر سے کچھ اور ہے اور باہر سے کچھ اور ہے۔ تو یہ منافقین اندر سے کافر تھے اور باہر سے اظہار کرتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں۔ آج کا ہمارا سبق آیت نمبر 13 سے شروع ہو رہا ہے۔ اور جب کہا جائے انہیں ایمان لاؤ جیسے ایمان لائے اور لوگ، تو کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائیں جس طرح ایمان لائے بے وقوف؟ خبردار، بے شک وہی احمق ہیں مگر وہ جانتے نہیں ہیں۔ منافقین سے جب کہا جاتا نا کہ ایمان ایسے لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے، اب اور لوگوں سے مراد یہاں پر کون تھے؟ صحابہ کرام، حضور کے پیارے صحابہ، اہل بیت اطہار، اس دور میں وہی مسلمان تھے نا۔ تو یہاں سے معلوم یہ ہوا ایمان ایسا ہونا چاہیے جیسے صحابہ کا ایمان ہے۔ معیار ایمان حضور کے صحابہ ہیں۔ اور صحابہ کا انداز کیا ہوتا تھا؟ حضور چلتے تھے تو ادباً حضور کے پیچھے چلتے۔ سرکار کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم گفتگو فرماتے تو صحابہ کا عالم ایسے ہوتا، اس طرح ساکت ہو کر حضور کی طرف متوجہ ہو کر توجہ سے بات سنتے کہ یوں لگتا سروں پہ پرندے بیٹھے ہیں، تھوڑی سی حرکت ہوئی تو اڑ جائیں گے۔ اب کسی کے سر پہ پرندہ بیٹھا ہو اور وہ چاہے کہ یہ اڑے نہ تو کیسے ساکت ہو کے بیٹھے گا؟ بالکل حرکت نہیں کرے گا۔ یہ انداز ہوتا تھا صحابہ کا۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ایک مسکراہٹ پر اپنے سارے دکھ درد بھول جایا کرتے تھے، سارے غم بھول جاتے تھے۔ میں نے مولا علی کا قول بارہا سنایا، بڑا مزے کا قول ہے۔ آپ کہتے ہیں حضور کی مسکراہٹ دیکھ کر ہمیں کہتے جیسے سفر میں شدید پیاس ہو، سخت گرمی کا عالم ہو اور مسافر کے پاس پانی نہ ہو، تو گرمی میں شدید سختی میں اس کو اچانک ٹھنڈا پانی مل جائے۔ ٹھنڈا پانی ملنے پر جو اس کو خوشی ہوتی، اس سے بڑھ کر حضور کی ایک اسمائل، ایک مسکراہٹ پر ہمیں خوشی ہوتی، ہمیں لطف آتا تھا۔ سارے غموں کو بھول جایا کرتے تھے حضور کی ایک مسکراہٹ دیکھ کر۔ تو صحابہ کرام جب حضور علیہ السلام وضو کرتے ہیں تو سرکار کریم علیہ السلام کے چہرہ انور سے مس ہونے والا پانی زمین پر نہیں گرتا، صحابہ کے ہاتھوں پر ہوتا ہے۔ اور اس کو امام بخاری نے لکھا، صحیحین کی یہ حدیث ہے، اور کثیر محدثین نے اس کو بیان کیا، یہاں تک کہ حضور علیہ السلام نے کلی کی ہے، بینی مبارک صاف کی ہے، تو حضور کے تبرکات صحابہ کے ہاتھوں پر ہوتے اور ان تبرکات کے لیے ایسے مچل رہے ہوتے کہ لگتا جس کو نہیں ملے گا وہ لڑ پڑے گا۔ جس کو تبرک مل جاتا وہ تو اپنے جسم پہ ملتا، چہرے پہ ملتا، جس کو نہ ملتا وہ دوسرے کے جسم سے ہاتھوں کو مس کر کے اپنے جسم کے ساتھ لگاتا۔ یہ عقیدت و احترام، یہ محبت، یہ والہانہ جذبات تھے۔ کہا کرتے تھے آقا، ایک صحابی کہنے لیکن آقا میں یہ سوچتا ہوں جنت میں آپ کا درجہ اونچا ہوگا، آپ اعلیٰ مقام پر فائز ہوں گے، میں غلام آپ کا کسی ادنا مقام پر ہوں گا، تو جنت میں جب آپ کو دیکھ نہیں پاؤں گا تو آقا مجھے جنت کا کیا مزہ آئے گا؟ یہاں جس دن آپ کو دیکھ نہ پاؤں مجھے سرور نہیں آتا، میرا دن اچھا نہیں گزرتا، بے تاب رہتا ہوں کہ آپ کی زیارت کروں، تو جنت میں جب آپ کو دیکھوں گا نہیں تو مجھے جنت کا کیا لطف آئے گا؟ تو پھر قرآن کی آیت اتری وہ آگے، اس کا بھی ذکر آئے گا اسی سورہ شریف میں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک دل نواز جملہ بھی عطا فرمایا، فرمایا انت مع من احببت، تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرتا ہے۔ تو یہاں پر بڑی زبردست بات منافقین سے کہی گئی، جو بظاہر نمازیں بھی پڑھتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، صدقات بھی کرتے تھے اور پورا اظہار اسلام کرتے تھے۔ انہیں کہا گیا یہ تمہارا ایمان صحیح نہیں ہے،
ایمان ایسے لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے. لیکن وہ آگے سے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں. ان کو صحابہ کا انداز محبت بے وقوفی لگتا، صحابہ کا حضور کے ایک اشارے پر جانیں قربان کرنا بے وقوفی لگتا. انہوں نے صفحاء کا لفظ کہا. صفی بے وقوف کو کہتے ہیں، صفی کی جمع صفحاء. کہ اندر کہا ہم صفحاء کی طرح بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں. قالوا انؤمن کما آمن الصفحاء، ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں. اب جب انہوں نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کے بارے میں یہ نازیبہ بات کہی، اللہ فرماتا الا انہم ہم الصفحاء، یہی ہیں صفحاء، یہی بے وقوف ہیں. جو میرے حبیب کے غلاموں کو بے وقوف کہتے ہیں، یہی بے وقوف ہیں، یہی احمق ہیں. لیکن یہ اتنے بڑے بے وقوف ہیں کہ انہیں اپنی بے وقوفی کا علم ہی نہیں ہے. وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. دیکھیں ایک شخص انجان ہو، نہ جانتا ہو، اور اس کو اپنے انجان ہونے کی خبر ہو کہ میں یہ نہیں جانتا، اس کا نقصان تھوڑا ہوتا ہے. آپ نے بہت سارے انجان لوگوں کو دیکھا ہوگا جو ایک چیز کو جانتے نہیں ہیں لیکن پوچھ پوچھ کر جاننے والوں سے زیادہ بہتر فیصلہ کر لیتے ہیں. ان کو پتا ہوتا ہے کہ مجھے اس چیز کا نہیں پتا، لہٰذا جس کو پتا ہے میں اس سے مشورہ لوں، میں اس سے پوچھ لوں. اور جب وہ جاننے والا ان کی رہنمائی کرتا ہے تو رہنمائی کو وہ قبول کرتے ہیں. اس کی اچھی بات فوراً ان کے ٹکانے پر پہنچ جاتی ہے اور ان کا فیصلہ درست ہوتا ہے، زندگی آسان ہو جاتی ہے. لیکن جس انجان کو یہ خبر نہ ہو کہ میں انجان ہوں، وہ انجانے میں یہی سمجھتا رہتا میں تو بہت جانتا ہوں، مجھے کسی سے پوچھنے کی کیا حاجت ہے، میں تو خود افلاطون ہوں. اب اپنے اس کمی کو نہ جاننے والا زیادہ غلط فیصلے کرتا ہے. اس کی زندگی آسان نہیں گزرے گی، اس کے فیصلے غلط ہوں گے اور وہ اپنے غلط فیصلوں پر اعتماد کرتے ہوئے یہی سمجھتا رہے گا میں صحیح سمت میں چل رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ان کی حالت کو بیان فرمایا وہ بے وقوف تو ہیں ہی، یہ منافقین بے وقوف تو ہیں ہی، یہ احمق تو ہیں ہی، لیکن اس پر زیادہ ان کا نقصان کے لیے بات یہ ہے کہ یہ اپنی بے وقوفی سے انجان ہیں. تو یہاں سے ایک بات واضح ہو گئی کہ جو صحابہ کرام علیہم الرضوان کے نقش قدم پر چلتا ہے وہی کامیاب ہے، اور جو ان کے طریقہ کو چھوڑ کر جتنا مرضی بہتر سے بہتر طریقہ وہ چنتا ہے وہ کامیاب بھی نہیں ہے، وہ بے وقوف بھی ہے اور اپنی بے وقوفی سے وہ بے خبر بھی ہے. پھر منافقین کے بارے میں کہا گیا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو ایمان والے ہیں، ہم تو ایمان لائے ہیں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. اور جب اکیلے ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کے پاس تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو صرف ان کا مذاق اڑا رہے ہیں. دیکھیں یہ ان کا طریقہ تھا منافقین کا، مسلمانوں کے پاس آ کر کہنا ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم ایمان والے ہیں. اور جب یہودیوں سے بڑے بڑے سرداروں سے تنہائی میں ملاقات ہونی تو ان کو کہنا کہ ہم ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، ہم اصل میں تمہارے ساتھ ہیں. اب یہ اعتقادی اعتبار سے کفر سے بھی برا عمل تھا ان کا، لیکن عملی اعتبار سے آج ہم غور کریں کہیں ہمارا مزاج بھی ایسا تو نہیں ہے، ہم بھی کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ بالکل مختلف اور متضاد خیال کے لوگوں کے پاس جا کر ہم انہیں کہیں اور احساس دلائیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. اگر ہم غور کریں تو ایسے معاملات بڑے عام ہیں. اس وقت پوری دنیا ایسی حالت میں آپ کو نظر آئے گی. آپ دیکھیں گے ایک ملک کی خارجہ پالیسی جو ہے وہ اس طرح کی ہے کہ جو دو ملک آپس میں لڑ رہے ہیں دونوں کے ساتھ دوستی ہے، دونوں کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں، دونوں کے ساتھ دفاعی تعلقات ہیں. اور کہیں کہیں آپ کو ایسا بھی ملے گا کہ دو دشمنوں کے ساتھ دفاعی معاہدے ہیں، دفاعی معاہدے ہیں کہ ہم جناب آپ کے بھی ساتھ ہیں، آپ کے بھی ساتھ ہیں، آپ کی بھی حفاظت کریں گے، آپ کی بھی حفاظت کریں گے. ان کو بھی اسلحہ بیچ رہے ہیں، ان کو بھی اسلحہ بیچ رہے ہیں. بہت سے ممالک ایسے ہیں کہ وہ پاکستان کو بھی اسلحہ بیچ رہے ہیں، انڈیا کو بھی اسلحہ بیچ رہے ہیں. دنیا میں اس وقت منافقت عروج پر ہے.
گزشتہ جمعہ بھی میں نے عرض کیا تھا کہ عراق میں کتنے لوگوں کو، بے گناہوں کو قتل کر دیا گیا، اور عراق کے حالات اب تک ٹھیک نہیں ہوئے۔ یہ منافقت کی اعلیٰ ترین مثال ہے۔ افغانستان کے مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا، یہ دنیا میں جو بڑی بڑی منافقت کی اعلیٰ مثال ہے ان میں سے ایک مثال ہے۔ جی ہم تعمیر نو کے لیے آئے ہیں افغانستان میں، افغان لوگوں کی مدد کے لیے آئے ہیں، ان کے ساتھ بڑا ظلم ہوا، ہم ان کو ان کے حقوق دلانے کے لیے آئے ہیں، لیکن منافقت دیکھیں، جاتے ہوئے اپنے ٹینٹوں کو بھی پھاڑ کر اور جلا کر جا رہے ہیں، کسی کے کام نہ آ جائیں۔ یہ منافقت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تو دنیا میں چونکہ منافقت عروج پر ہے، اس لیے اس کے اثرات کہیں نہ کہیں آپ کو نظر آتے رہیں گے۔ جب اوپر والی سطح پر منافقت ہوگی تو نیچے والی سطح پر بھی منافقت ہوگی۔ تو جہاں جہاں منافقت ہے اس کا رد ہونا چاہیے اور اس کے خلاف عملی کام ہونا چاہیے۔ ہم الحمدللہ پاکستان کے باسی ہیں اور ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ یہ ملک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر حاصل کیا گیا۔ ہمارے پارلیمنٹ ہاؤس پر کلمہ طیبہ جلی قلم میں لکھا ہوا ہے، حسین انداز میں جگمگا رہا ہے۔ لیکن ایک طرف ہم کہیں کہ ہم اس ملک کے رہنے والے ہیں، اس ملک کے باسی ہیں جس کی بنیاد کلمہ طیبہ ہے، دوسری طرف ہم کفار سے کہیں ہم جناب آپ کے ساتھ ہیں، تو یہ منافقت نہیں ہے۔ ڈومیسٹک وائلنس کا جو قانون بنا، پروٹیکشن کا قانون بنا، اس پر آپ غور کریں، آپ کو منافقت کی عمدہ مثال ملے گی۔ ہم کنفیوژن کا شکار ہیں کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ ہیں یا کافروں کے ساتھ ہیں، ہم اقوام متحدہ کو خوش کر رہے ہیں، اپنی عوام کو خوش کر رہے ہیں۔ وہ جو بوڑھا باپ اپنی پیٹھ پر بوریاں اٹھا اٹھا کے سارا دن مشقت میں گزار کے اوور ٹائم لگا کر بچوں کو پال رہا ہے، ہم اس کے ہمدرد ہیں یا اس کے دشمن ہیں؟ ہم نے تو بوڑھے باپ کو تحفظ دینا تھا، اس کو کہنا تھا کہ تیری آمدن اگر کم ہے تو ہم ہیلپ کریں گے کہ تیرے معاملات آسان ہوں۔ ہم اسی کو کہہ رہے ہیں خبردار اپنے بیٹے کو ڈانٹنا نہیں ہے، خبردار بچوں کی نگرانی نہیں کرنی۔ یہ وائلنس ہے، ڈومیسٹک وائلنس ہے۔ وائلنس کا کیا معنی؟ تشدد ہے۔ اور اگر تم نے یہ تشدد کیا، تم نے خرچہ بند کیا، تو 6 ماہ سے لے کر 3 سال تک تمہیں قید ہو سکتی ہے۔ استغفر اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ایک طرف دیکھیں، حضور کی بارگاہ میں شکایت کی گئی، شکایت کی بیٹے نے، یا رسول اللہ میرا باپ میری اجازت کے بغیر میرا مال خرچ کر لیتا ہے، مجھ سے پوچھتا بھی نہیں، پیسے میرے ہیں، مال میرا ہے، مجھ سے پوچھے بغیر خرچ کر لیتا ہے۔ حضور نے دونوں کو بلا لیا، سرکار کی بارگاہ میں بوڑھا باپ بھی آ گیا جس نے پال پوس کے جوان کیا تھا، کاروبار کرنا سکھایا تھا، وہ بھی آ گیا کہ میری شکایت میرے بیٹے نے حضور کی بارگاہ میں کی ہے۔ کیسی ندامت اس کے ہاں ہوگی کہ میں حضور کی کچہری میں بیٹے کی شکایت پر حاضر ہو رہا ہوں۔ اب دونوں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ سرکار کریم علیہ السلام نے بیٹے کو صرف ایک جملہ کہا، فرمایا انت و مالک لابیک، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے۔ تو کیا سمجھ بیٹھا ہے؟ آج تھوڑا مال کما لیا تو اس پر اتراتا ہے اور باپ کو اجازت نہیں دے رہا خرچ کرنے کی۔ تو بھی تیرے باپ کا ہے، تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے۔ اور ہمارے ہاں یہ قانون بن رہے، اور مجھے حیرت اس بات پر ہوئی، شدید حیرت ہوئی کہ کسی کا اس پر کوئی اختلاف نہیں ہوا، ہمارے معزز اراکین میں سے کوئی اس پر نالاں نہیں ہوا۔ کتنے اختلافات ہیں ہماری سیاسی پارٹیوں کے، اپوزیشن کے، حکومت کے، اور پارلیمنٹ ہاؤس میں کیا کچھ ہوتا ہے، لیکن چند NGOز کی طرف سے مشورہ دیا گیا جس قانون کا، اور کہا گیا یہ اقوام متحدہ کا پسندیدہ قانون ہے، اس کو پیش کرتے ہوئے، پاس کرتے ہوئے کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہوا۔ وہ اقبال کا ایک بڑا خوبصورت شعر تھا، طنزیہ شعر ہے، یہ اتفاق مبارک ہو مومنوں کے لیے، یہ اتفاق مبارک ہو مومنوں کے لیے کہ یک زباں ہے فقیہان شہر میرے خلاف۔ کیسا عجیب اتفاق ہے کہ ایک ایسا قانون جو قرآن و سنت کے واضح متصادم ہے، اس کے لیے ہم سب متفق ہو گئے۔ اللہ تعالی ہمیں راہ ہدایت نصیب فرمائے، ہمارے اکابر کو، ہمارے قائدین کو، ہماری سیاسی پارٹیوں کو قوم کے حق میں صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو منافقین کا یہ طریقہ تھا، کفار کے پاس جا کر کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور ایمان والوں کے پاس جا کر کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ یستہزئ بہم، انہوں نے کہا تھا نا ہم تو ان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، کفار کے پاس جا کر منافقین نے کہا تھا ہم
آپ کے ساتھ ہیں، ان سے تو ہم مذاق کر رہے ہیں جو ہم انہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں۔ اللہ فرمایا اللہ ان سے استہزاء کر رہا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ انہیں ڈھیل دے رہا ہے، وَيَمُدُّهُمْ، انہیں ڈھیل دے رہا ہے، فی طغیانہم یعمہون، تاکہ اپنی سرکشی میں یہ بھٹکتے رہیں۔ یاد رکھیں اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ نہ ہو، گناہوں کے باوجود، نافرمانیوں کے باوجود، بد عملیوں کے باوجود پکڑ نہ ہو، تو اس آیت کو یاد کر لیجئے۔ اللہ فرماتا ہے کہ پھر میں انہیں ڈھیل دیتا ہوں۔ جب ڈھیل ہوتی ہے تو پھر آپ جانتے ہیں کہ پھر پرواز بہت بلند ہوتی ہے اور انسان سمجھتا ہے سارے مسئلے حل ہیں، پھر ہر آسانی کو وہ من فضل ربی ہی کہتا رہتا ہے، لیکن اصل میں وہ بہت سخت پکڑ ہونے والی ہوتی ہے۔ پھر ارشاد ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی گمراہی ہدایت کے بدلے، مگر نفع بخش نہ ہوئی ان کی یہ تجارت، اور وہ صحیح راہ نہ جانتے تھے۔ جنہوں نے اسلام کو چھوڑ کر کفر کو اختیار کیا، ایمان کو چھوڑ کر، اخلاص کو چھوڑ کر منافقت کو اختیار کیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہوں نے جو سودا کیا ہے بڑا غلط سودا کیا ہے، اور اس سودے پر ان کو خسارہ ہی خسارہ نصیب ہوگا، انہیں اس تجارت پر کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ پھر دو مثالیں اللہ تعالیٰ نے منافقین کے متعلق بیان فرمائیں۔ انشاءاللہ یہ دو مثالیں اگلے جمعۃ المبارک کو بیان ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے نفاق سے بچنے کی، محفوظ رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔